میرا سلام تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو میرے ملک کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور میرا سلام ان تمام میرے جوانوں کو جو میرے ملک کی نظریاتی اور فزیکلی سرحدوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے مجھے یہ خبر 3-4 روز پہلے ہی، بلکہ 1 ویک پہلے ہی میرے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، بلکہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کو بریک کر دیں، لیکن میں ابھی اس کی کنفرم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ابھی اس کی پوری خبر باہر نکل رہی، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ میرے جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو اس میں تمام جو خبریں ہیں وہ سالڈ، میں جب تک کسی کا ریفرنس نہ ہو میں وہ چیز بریک نہیں کرتا۔ تو سعد حسین رضوی نے یہ جو سب سے پہلا اس میں جو سوال تھا، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ تھا کہ سعد حسین رضوی نے اس کا فیصلہ کیوں کیا، 114 کو سلیکٹ کیوں کیا۔ اس کے بعد سوال تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے، نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا ٹی ایل پی کو فائدہ ہوگا، اور تیسرا سوال اس میں یہ تھا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس سے ناخوش ہیں اور کن کو اس کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بس یہ ہم نے کور کرنی ہے۔ پہلا یہ سوال تھا کہ سعد حسین رضوی آپ کو پتہ ہے کہ جنرل الیکشن میں 5 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، پورے پاکستان کے تمام صوبوں سے ایک جو ہے الیکشن لڑیں گے، اور پنجاب سے وہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ آپ کہہ لیں کہ کے پی کے سے، سندھ سے اور بلوچستان سے وہ 1-1 سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور جب وہ پنجاب میں آئیں گے تو وہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو اور انہوں نے ایک جو سیٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ جو بھی پنجاب میں سلیکٹ کریں گے اپنے آبائی حلقہ سے سلیکٹ کریں گے، یا جہاں پر مسجد رحمت العالمین والا جو حلقہ ہے وہاں سے الیکشن لڑیں گے، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے باضابطہ طور پہ اناؤنس کیا، باضابطہ طور پہ ان کی کمپین سٹارٹ ہوئی ہے، وہ ان 114 میں جو کمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور ان کے کارکنان جو ہیں بڑے خوش ہیں اس حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے، میں سالڈ جلدی سے وجہ بتا دوں کہ سعد حسین رضوی کو جو جماعت اہل سنت ہیں جس مقدار فکر سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں سے کہیں بھی ان کو ریزسٹنس کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑا، ماں سوائے شرک پور شریف سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے متعدد بار جو ہے وہ سعد حسین رضوی کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے جو ہے کافی زیادہ سخت الفاظ بھی بولے۔ ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ بھی چلتی رہی۔ پچھلے دنوں میں سعد رضوی صاحب نے میاں جلیل صاحب کو بھی اشاروں کنائیوں میں کافی ٹھوکا ہے۔ تو پولیٹیکلی طور پہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے جو ہے وہ علماء آمنے سامنے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے علماء کانفرنس بھی کروائی ہے۔ تو وہ یہ جماعت کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے، انسیکیورٹی یہ ہے کہ کہیں یہ جو ہے معاملات جو ہیں یہ خراب نہ ہو جائے۔ معاملات خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک موومنٹ چلی ہے، بہت سارے علماء کرام کو یہ اپنے ساتھ جوڑ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ جو علماء کانفرنس میں عمران خان صاحب کے ساتھ علماء کو ملوایا جا رہا ہے، اور اہل سنت جو بھی مقتدہ فکر یہ مقتدہ فکر ہے اس کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کیوں نہ ہی ان کے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے، ان کے گھر کے اوپر ہی یلغار کر دی جائے، تو ان کو یہاں پہ ٹف ٹائم دیا جائے، اور جو یہ بڑی مدسم سے ایک سیٹ جیت رہے ہیں تو اس سیٹ کو یہ جیت نہ سکے۔ ڈیفینیٹلی یہ اسی سوال کے ساتھ دوسرا سوال، میرا تیسرا سوال لنک ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ جو میاں فیملیز کو ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی جو ووٹ ہے اس حلقے میں بہت زیادہ ہے۔ پچھلی دفعہ سید افضال حسین شاہ صاحب نے بڑے اچھے خاصے ووٹ لیے، رؤف گجر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا ووٹ بینک اس سے لیا، اس حلقے سے لیا، اور اگر علامہ سعد حسین رضوی آتے ہیں تو جماعت جو ہے وہ ایک وننگ پوزیشن میں جا سکتی ہے، یا کم از کم وہ ان کی وجہ سے جو یہاں پہ جو مذہبی رجحان رکھنے والا ووٹ ہے جو میاں صاحبان کو پڑتا ہے وہ ووٹ نہیں پڑے گا، وہ کافی حد تک جو ووٹ ہے وہ جو تحریک لے جائے گی، اور میاں صاحبان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو میاں صاحبان جو ایک سیٹ جیتتے آ رہے ہیں شروع سے اپنے گھر کی، وہ ان کے ہارنے کا جو ہے وہ پکا جو یہ سیٹ جو میرے حساب سے میرے تجزیے کے مطابق غلط ہو سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی کانسیکوینس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں چیزیں حتمی نہیں ہوتی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر سعد حسین رضوی باقاعدہ طور پہ اس جنرل الیکشن اس حلقے سے لڑتے ہیں تو میاں صاحبان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس کا فائدہ جو ہے، پھر یہ جو دوسرا سوال تھا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، تو وہ فائدہ اس کا جو ہے کہ رانا تنویر صاحب کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ جس طرح انبیٹیبل آ رہے ہیں، وہ کوئی الیکشن نہیں جیتے، اگلا الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے، بلکہ وہ بڑا آسانی کے ساتھ اگلا الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ صورتحال وہ بڑی مزیدار ہوگی، اور جو تحریک کے جو کہہ لیں کہ ورکر ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور وہ ان کا مطالبہ تھا میرے انفارمیشن کے مطابق کہ اس حلقہ سے ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اس حلقہ کے لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے N114 سے جنرل الیکشن لڑیں،
تو ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے اس کی کافی زیادہ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کیا ہوگا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی R&D بھی کی ہوگی، کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس کا جو نقصان ہے ڈیفینیٹلی میاں صاحبان کو ہے، میاں برادری کو ہے، جو ایک شیر ربانی کی فیملی ہے، بڑی دیر سے سیاست میں وہ انہوں نے یہ چلتے آ رہے ہیں، ان کو سب سے بڑا اس کا نقصان ہے، اور اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کو ہوگا جنرل الیکشن میں۔ اور یہ سیٹ جو ہیں واضح طور پہ مجھے جو میری ایک آپ کے علیہ رائے ہے، حالانکہ جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ سیٹ اگر آپ ساز رضوی کے سامنے جو کمپیٹیٹر ہوں گے وہ PTI ہوگی، ظاہری بات ہے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ پکا ہے، اگر میاں صاحبان میں میاں جلیل کو ٹکٹ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ان کو بہت بڑی قیمت پے کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے پارٹی ساز رضوی کے آنے کی وجہ سے میاں جلیل کو ٹکٹ بھی نہ دے، علی اصغر منڈا صاحب کو ٹکٹ دے سکتی ہے، تو پھر یہ یہاں پر جو آ کے مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ پر ہوپ سو یہ ہے کہ اب جنرل الیکشن جو ہے 114 کو وہ بڑا ہی مشکل ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی پارٹی جو جیتے گی وہ ظاہری بات ہے اپنے ووٹ بینک اور اپنی عوام کے ساتھ گڈ ول کے ساتھ ہی جیتے گی۔ ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان میں ہو بہتر ہو، اور میرا ملک جو ترقی کے راستے پہ گامزن ہو، تاکہ اس ملک کی محرومیاں جو ہیں وہ مٹ سکے۔ مجھے اجازت دیں، مجھے سپورٹ، لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔